مسیح یسوع کے عظیم بابرکت فتح مند اور بزرگ نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ آپ بتائیں کون سا دن ہے؟ گڈ فرائیڈے۔ ہاللیلویا، گڈ فرائیڈے، مبارک جمعہ ہے آج۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، تو کیا اسے گڈ فرائیڈے یا گڈ ڈے کہا جاتا ہے؟ مبارک دن کہتے ہیں لوگ اس دن کو جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بیڈ ڈے۔ لیکن اور اگر کوئی ایسی موت مرے جو اذیت کی اور جو دکھ بری اور جو اتنے دکھ سے بری ہوئی ہو کہ قبریں بھی اٹھ جائیں، اور جس طرح کہ ہم نے گایا کہ منہ کٹ کے اپنے آپ تے قبراں بھی رو پئیاں، اور جو ایسی موت مرے تو کیا اسے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے؟ لیکن بات کیا ہے؟ یہ صلیب ہم مسیحیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ خدا کی حکمت ہے، خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا، مسیح یسوع میں میرے عزیزو، یہ صلیب جس پر میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح چڑھا، اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہم نے اس آیت کو تلاوت کیا، پڑھا، اور یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک کو کھولا، اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کلیسیائیں ان 7 صلیبی کلمات کو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، ان کی تفسیر کی جاتی ہے، اور تمام کلیسیاؤں میں ان 7 صلیبی کلمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع میں میرے تو ان 7 صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے ادا کیا، اور چوتھے سے 7ویں کلمے تک خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے یہ 7 کلمات یہ ادا کیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع میں میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے پہلی دفعہ صلیب پر اپنی زبان مبارک کو کھولا تو کیا کہا؟ اے باپ، کیا کہا؟ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اے باپ لفظ ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے نزدیک یہ لفظ بہت بھاری تھا، اور یہودیوں کے نزدیک یہ لفظ ایک کفر کے مترادف تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تو کفر بکتا ہے، تو خاص معنوں میں خدا کو اپنے برابر بناتا ہے، خدا کو باپ کہہ کر اپنے برابر بناتا ہے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ان کے نزدیک یہ کفر تھا، اور یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا۔ یہودی لوگ میرا باپ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے کہ خدا ہمارا باپ ہے، خدا ہمارا باپ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح خاص معنوں میں خدا کو اپنا باپ کہتا۔ اور یہاں پر بھی جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ ادا کیے، اپنی زبان مبارک کو کھولا تو کیا کہا؟ اے باپ۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے دیکھیں، غور کریں، اور یہ جو کلمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کلمہ معافی ہے، کلمہ معافی۔ خداوند یسوع مسیح نے معافی کی درخواست کی، باپ سے معافی کی اپیل کی، اور یہ کلمہ معافی ہے۔ اور اس کلمے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ ابن خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر تحریری طور پر بھی اگر ہم اس پر غور کریں، تحریری طور پر بھی ہم اسے دیکھیں، تو عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب میں پہلے باب کی پہلی آیت کا پہلا لفظ عبرانی لفظ کیا ہے؟ بیرشیت۔ بیرشیت، بیرشیت کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا، اور یہ لفظ بے سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب میں سب سے آخری لفظ کیا ہے؟ آمین۔ ایسا ہی ہو، سچا ہے۔ اور آمین کا آخری لفظ کیا ہے؟ نون۔ اور بے اور نون کو جب ہم ملا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بین۔ اور بین عبرانی
زبان میں بیٹے کو کہا جاتا ہے، اور مسیح یسوع میں میرے عزیزو ہم نے بریشیت لفظ کو دیکھا۔ بریشیت کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا۔ اور یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا۔ بائبل مقدس کا مرکز کون ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا! یہی بائبل مقدس کا مطلب ہے، اور یہی بائبل مقدس کا مرکز ہے خداوند یسوع مسیح، جسے آج لوگ بھولے بیٹھے ہیں، جسے آج لوگ پہچانتے نہیں، جسے آج لوگ صرف نبی کہتے ہیں، جسے آج لوگ صرف بشر کہتے ہیں، جسے آج لوگ صرف انسان کہتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا! وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کہاں کہا ہے کہ یہ بیٹا ہے؟ آسمان سے لکھا ہے کہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ہاللیلویا! بدروہوں نے اقرار کیا کہ اے خدا تعالیٰ کے قدوس، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ابلیس کی بہت کوشش رہی کہ اس نسل کو ختم کرے، اس ذات کو ختم کرے، لیکن اس کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پیدائش کی کتاب میں خدا نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور ابلیس کی بہت کوششیں رہیں۔ یہ عورت کی نسل کون ہے؟ یہ عورت کی نسل کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس قوم میں سے خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع میں میرے عزیزو اس قوم کی بہت مخالفت ہوئی، اس قوم پر بہت دکھ آئے۔ کہیں فرعون انہیں تنگ کرتا ہے، کہیں اسوری چڑھ آتے ہیں، کہیں فلسطی چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ یہ قوم برباد ہو جائے، یہ قوم تباہ ہو جائے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر ہیرودیس کیا کرتا ہے؟ 2 سال کے بچے مروا دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ شخصیت بھی اسی میں ہلاک ہو جائے۔ لیکن منصوبہ نجات میں مسیح یسوع میں میرے عزیزو فتح کس کی ہوئی؟ ہاللیلویا! فتح کس کی ہوئی؟ نجات دہندے کی، جو منجی العالمین ہے، جو نجات دہندہ ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی فتح ہوئی۔ اور ابلیس کی تمام کوششیں ناپاک ہو گئیں، ناکام ہو گئیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا کا ہمیں ایک ذاتی رشتہ نظر آتا ہے خدا باپ کے ساتھ۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ان کو معاف کر۔ وہاں پر ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی خاطر روتے ہیں، اور بعض مصلوب کرنے والے ہیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر۔ درخواست کی جا رہی ہے، باپ سے درخواست کی جا رہی ہے، باپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم جانتے تو زندگی کے مالک کو قربان نہ کرتے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ ساری معافی ہمیں دلانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو کیا کرنا پڑا؟ کیا کرنا پڑا خداوند یسوع مسیح کو؟ ہم دیکھتے ہیں روٹی کے حوالے سے، یہ جو جسمانی غذا ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، یہ کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے، اور جب یہ روٹی تیار ہو جاتی ہے، جب ہم اس روٹی کو کھا لیتے ہیں تو پھر ہم قوت پاتے ہیں۔ جب تک ہم یہ روٹی نہ کھائیں تو ہمارا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ میں بڑی تیزی سے چلوں گا، میری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے اپنے اس میسج کو کمپلیٹ کریں۔ تو یہ روٹی کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے؟ گندم کا دانہ، جب گندم کا دانہ ہوتا ہے پھر اسے چکی میں پیسا جاتا ہے، اسے چکی میں پیسا جاتا ہے، اور جب یہ آٹا بن جاتا ہے، جب یہ آٹا بنتا ہے اور پھر اس آٹے کو گوندا جاتا ہے۔ بہنوں کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا آٹا گوندنے کا، تو کیا بڑے پیار سے آٹا گوندتا ہے؟ نہیں،
जितनी ज्यादा मुक्की आटे को लगेगी उतना ज्यादा अच्छा आटा बनेगा, जितना ज्यादा इसको गूंदेंगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, उतनी ज्यादा अच्छी रोटी बनेगी। अच्छा, अब आटा भी तैयार हो गया, उसके बाद ये बेलन के मरहले से गुजरता है ये आटा, और बेलन के भी मरहला बहुत मुश्किल मरहला है, और फिर इसे छांटा जाता है, इसे यहां से भी थप्पड़ लगती है, यहां से भी थप्पड़ लगती है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसे आग में पकाया जाता है। जब आग में ये रोटी पकती है तो ये आप मुझे बताएं कि ये आसान मरहला है, कोई आसान मरहला है रोटी के लिए? तो जब ये आग में रोटी पकती है, तैयार होती है, तो फिर इंसान इसे खाता है तो इंसान कूद पाता है। और मेरे और आपके निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह को हमें माफी दिलाने के लिए, हमें निजात देने के लिए क्या करना पड़ा? उसके हाथों और पांव में कील लगाए गए, उसकी पसली में नेजा लगाया गया, और उसके सर पर कांटों का ताज धरा गया, और फिर हम देखते हैं कि लान तान बर्दाश्त की गई। और फिर हम देखते हैं यशायाह नबी के सहीफे 53वें बाब की 5वीं आयत में जब हम देखते हैं, लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारियों के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, ये मरहला आसान नहीं। और फिर जिस रोटी की हम बात कर रहे हैं, ये रोटी तो जिस्मानी रोटी है, ये रोटी जिस्मानी रोटी है, इसको खाकर फिर दोबारा भूख लगती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस रोटी के बारे में क्या कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, लेकिन मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। हालेलुया, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए क्या क्या उसे करना पड़ा। इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन लान तान का सामना करना पड़ा। और बाइबल मुकद्दस में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के खत में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और बेशक ये खुदा का कलाम है और हर एक काम का अंजाम है। अगर कोई अच्छा काम करता है और वो उसका अच्छा बदला पाता है, और अगर कोई बुरा काम करता है और वो उसका बुरा बदला पाता है। और हमारा खुदा बाप जो मोहब्बत होते हुए, जो बाप होते हुए, वो आदिल मुंसिफ भी है, वो आदिल मुंसिफ भी है। और कोई इंसान इस लायक ना था कि इस तकाजे को पूरा कर सके, कोई इंसान इस लायक ना था कि इंसान का कफारा हो सके। लिखा है कि खुदा ने तरह बतरा, हिस्सा ब हिस्सा नबियों के वसीले से, पैगंबरों के वसीले से कलाम किया, और आखिर में उसने बेटे के वसीले से कलाम किया। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से एक औरत जो गुनाह के वक्त पकड़ी गई, जो गुनाह के वक्त पकड़ी गई, और लोगों ने उसे पकड़कर बड़ी दिलेरी के साथ आए, बड़ी जुर्रत के साथ आए, और ये समझते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए। खुदावंद यीशु मसीह के पास उसे ले आए और कहते हैं कि ए उस्ताद, ए खुदावंद, ए रब्बी, मूसा की शरीयत तो कहती है कि ऐसी औरतों को संसार कर दो, लेकिन तू क्या कहता है? लेकिन तू क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने कभी कोई गुनाह नहीं किया, सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे, सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, वो पकड़ के तो ले आए, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थे कि आगे फजल का भी तख्त लगा हुआ है। हालेलुया, आगे फजल का तख्त लगा हुआ है। मूसा की शरीयत तो कहती है, मूसा की शरीयत तो हमारे ऊपर गुनाह उजागर करती है, शरीयत तो बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि शरीयत को पूरा करने वाला भी आ गया। उसने अपनी जात में, अपनी जिंदगी में, अपनी हीने हयात में इस सारी शरीयत को पूरा कर दिया। हालेलुया, वो इस बात को भूल गए थे कि हम फजल के तख्त के सामने आए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जब उन सब लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी में देखा, झांका, और हर किसी की जिंदगी में गुनाह था,
हर कोई गुनाह से कोई भी बचा हुआ ना था, लेकिन लिखा है कि एक एक करके सारे वहां से गुजर गए। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बेटी, क्या तुझ पर किसी ने हुक्म चलाया या तुझे किसी ने मारा? कहती है नहीं है खुदावंद। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे जीजो, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर है। हालेलुया। लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम सब फजल के तख्त के सामने हैं। हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके और कुल बनीनो इंसान की निजात के लिए सलीब पर चढ़ गया। उसने अपना लहू बहाया। पहले जो कुर्बानियां साल बसाल गुजरानी जाती थी, वो कुर्बानियां आर्जी कुर्बानी थी, वो कुर्बानियां आर्जी कुर्बानियां थी। और अब खुदावंद यीशु मसीह हमारा कामिल कफारा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा कामिल कफारा है। कफारे के लिए इब्रानी लफ्ज क्या है? कपर। कपर से लफ्ज कफारा है, और कफारे का मतलब क्या है? ढांपना। और लिखा है ज़बूर में, क्या लिखा है? लिखा है कि उसने हमारी खताओं को हमसे ऐसे दूर कर दिया जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। हालेलुया। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। मसीह यीशु में मेरे जीजो, जब खुदा अदल का तकाजा करता है, और खुदा ने अपने अदल में, इस अदल के तकाजे को पूरा करते हुए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। अपने अदल के तकाजे को पूरा करते हुए इस दुनिया में भेज दिया। और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह यीशु में मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब दानियेल पर यह सियासत हुई और दारा बादशाह के सामने लाया गया, और जब दारा बादशाह से यह हुक्म सादिर करवाया गया और ये कहा गया कि अगर कोई दारा बादशाह के सिवा और किसी खुदा की परस्तिश करेगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दारा बादशाह इससे खुश नहीं था। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? फारसियों और मादियों के कानून कभी भी नहीं बदलते, और हम देखते हैं उस कानून के तहत दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। लिखा है कि बादशाह सारी रात सोया नहीं, बादशाह सारी रात सोया नहीं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जब सुबह हुई तो बादशाह जब गया उस गार के ऊपर, तो बादशाह ने देखा कि दानियेल सलामत है। मैं इसे शॉर्ट करता हूं। मसीह यीशु में मेरे जीजो, इस अदल के तकाजे को पूरा करने के लिए खुदा का बेटा कुचला गया। उसका इकलौता बेटा, जो उसका महबूब बेटा है, वो कुचला गया। उसका अदल का तकाजा पूरा हुआ। हम देखते हैं एक और लफ्ज है मुआफी के लिए, इफिस लफ्ज है, और ये लफ्ज वो लफ्ज है जिसमें कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं, जिसमें कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। मसीह यीशु में मेरे जीजो, मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ कहता ही नहीं, बल्कि सलीब पर उसने ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये कहकर उसने अमल किया। और पहाड़ी आवाज में हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 44वीं आयत में क्या लिखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और यहां हमें नजर आता है दुश्मनों से मोहब्बत का इजहार, यहां हमें दुश्मनों से मोहब्बत का इजहार नजर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से अपील की, बाप से दरखास्त की, और बाप से कहा कि बाप इनको मुआफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम एक आखिरी हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब। यहां पर हमें एक तमसील नजर आती है। इसकी 21वीं आयत से मैं इसे पढ़ूंगा, चंद आयत का हम मुतालिया करेंगे। यहां पर यूं लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा
اور جب حساب لینے لگا تو اس کے پاس ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. کتنے؟ 10,000 توڑے. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. پس نوکر نے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھے مہلت دے، میں سارا قرض ادا کر دوں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. کتنے؟ 100 دینار آتے تھے. اس نے اس کو پکڑا، اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمتوں نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے عطا کر دوں گا. اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمتوں پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. یہاں پر یہ تمثیل میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک قرضدار ہے جس کا بہت زیادہ قرض ہے، اور جب مالک نے اسے بلایا اور مالک نے یہ حکم صادر کر دیا، مالک نے کیا کہا؟ یہ حکم صادر کر دیا کہ اس کے بچوں کو بلاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دے، جلادوں کو بلاؤ. اور وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا اور مالک نے اس پر ترس کھا لیا. اسی طرح سے میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ بھاری تھا، ہم پر بہت قرض تھا اور ہم بذات خود اس قرض سے رہا نہ ہو سکتے تھے. لیکن جب مالک نے ترس کھایا اور جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر ہمارا کوئی گناہ معاف کرے تو ہم تو اسے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ سلوک. لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ جس طرح میں نے تجھے معاف کیا، لازم نہ تھا کہ تو بھی اس کے ساتھ کرتا. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا گناہ کرتا ہے، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہم اس کا معاف کریں. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہر عبادت میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعائے ربانی. اور کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے قرض داروں کو کبھی معاف کیا؟ تو بھی ان کے قرض معاف کر. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کہے ہوئے لفظ قدرت سے خالی نہیں، کہے ہوئے لفظ قدرت سے خالی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند ہوں. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر وہ سارا کام کیا، وہ سارا نجات کا کام کیا، وہ سارا معافی کا کام کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ ساتھ نمونہ بھی دیا. مسیح یسوع میں میرے دلو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنے بھائی کو 7 بار نہیں بلکہ 70 بار معاف کریں. یہ 70 کا کیا مطلب ہے؟ 7 کے 70 بار. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم مسیح کی مانند بننے والے ہوں. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور جس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج ہم سب کے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، اور میری اور آپ کی معافی کا اعلان صلیب پر ہو چکا ہے، میری اور آپ کی نجات کا اعلان صلیب پر ہو چکا ہے. اور ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کی حقیقی پہچان حاصل کریں. وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہم مسیح کی مانند بن جائیں. ہاللیلویہ! ہم مسیح کی مانند بن جائیں جس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا. ہم جو کہ اس تقاضے کو پورا نہ کر سکتے تھے، ہم اسی طرح تھے جس طرح ایک پرندہ پنجرے میں بند ہے اور وہ بذات خود اس پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا جب تک اس کو اس پنجرے سے کوئی رہا
نہ کرے. اسی طرح انسان کی حالت ہمیں نظر آتی ہے گناہ کے اندر. وہ بذات خود اس پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی، ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جس نے شریعت کی اس لعنت کو دور کیا، جس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور صلیب پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیا اور باپ سے درخواست کی، باپ سے اپیل کی کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اگر یہ جانتے تو اس زندگی کے مالک کو قربان اسے مصلوب نہ کرتے. آج ہم بھی اپنی روحانی پہچان کو بڑھائیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو کیا مانتے ہیں، ہماری پہچان کتنی ہے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے. ہماری پہچان پوری ہونی چاہیے. ہاللیلویہ. آج ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اس معافی کو قبول کریں اور اس کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ تسلیم کریں. اور اب ہم آزاد ہیں. ہاللیلویہ. اب ہم آزاد ہیں. پہلے ہم آزاد نہ تھے لیکن اب ہم آزاد ہیں. لیکن بائبل مقدس اس کے مقابلے میں کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ کو آزاد جانو لیکن اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. ہاللیلویہ. ہم اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں. معافی ہو چکی ہے، نجات کا کام ہو چکا ہے، سارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں.